حیدرآباد میں خاتون نے اپنی ساس پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ سکندرآباد چلکلگوڑا پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا۔ پدماوتی نامی خاتون اور اس کی بہو وجے لکشمی کے درمیان جھگڑے ہو رہے تھے۔ چہارشنبے کے دن بھی ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اس دوران برہم وجے لکشمی نے باورچی خانے سے چاقو لا کر اپنی ساس پر حملہ کر دیا۔ حملے میں پدماوتی شدید زخمی ہو گئی اور اس کی چیخ و پکار پر مقامی افراد وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ خاتون خون میں لت پت پڑی ہوئی ہے، اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں چلکلگوڑا پولیس نے وجے لکشمی کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ حیدرآباد سے لندن جانے والی برٹش ایئر ویز کی پرواز میں دوران سفر تینوں پائلٹ اچانک بیمار ہو گئے، جس کے بعد ایئر لائن نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق پرواز کے ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد جب طیارہ تقریباً 30,000 فٹ کی بلندی پر تھا، ایک پائلٹ کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ وہ اپنے فرائض انجام دینے کے قابل نہ رہا۔ انہیں سانس لینے میں دشواری پیش آنے پر فوری طور پر آکسیجن فراہم کی گئی۔ اسی دوران دیگر دو پائلٹ بھی معمولی طور پر بیمار ہو گئے، تاہم انہوں نے پرواز جاری رکھتے ہوئے طیارے کو بحفاظت لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے پر اتار دیا۔ ذرائع کے مطابق سفر کے دوران ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی۔ برٹش ایئر ویز نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے ملازمین کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے اور مسافروں کی حفاظت پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جاتا۔ پائلٹوں کو پیش آنے والے واقعے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ طیارے کے لندن پہنچنے کے بعد تینوں پائلٹوں کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق روانگی سے قبل تینوں نے حیدرآباد کے ایک ہوٹل میں ناشتہ کیا تھا اور شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں فوڈ پوائزننگ ہوئی ہو، تاہم اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کا اہم حکم، نجی جائیداد کے تحفظ کے لیے فوج تعینات کرنے کی ہدایت۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایک اہم مقدمے کی سماعت کے دوران زیر التوا نجی جائیداد کے تحفظ کے لیے فوج تعینات کرنے کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسے ریاستی حکومت اور اس کے افسران پر اعتماد نہیں رہا۔ سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ کو بھی تحویل میں لینے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ یہ معاملہ ایک ایسی نجی جائیداد سے متعلق ہے جس پر مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ عدالت نے وعدے کیا ہے کہ جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، جائیداد کا مکمل تحفظ یقینی بنایا جائے اور کسی بھی قسم کی مداخلت یا کارروائی نہ کی جائے۔ عدالت کے سخت ریمارکس اور فوج کی تعیناتی سے متعلق حکم نے اس معاملے کو غیر معمولی اہمیت دے دی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع پیداپلی میں ایک بڑا ریلوے حادثہ اس وقت ٹل گیا جب دھان سے بھرے ایک لوری پیداپلی کونارم ریلوے اوور برج کے قریب ریلوے پٹریوں کے درمیان پھنس گئی، جس کے باعث کئی ٹرینوں کی آمد و رفت عارضی طور پر متاثر رہی۔ اطلاعات کے مطابق یہ لوری کلوا شری رام پور منڈل کے منگا پیٹ علاقے سے دھان کی کھیپ لے کر آندھرا پردیش جا رہی تھی۔ راستے میں جب لوری پیداپلی کونارم ریلوے کراسنگ پر پہنچی تو پٹریوں کے درمیان موجود اونچ نیچ اور گاڑی پر زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکی اور عین ریلوے ٹریک پر پھنس گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریلوے حکام فوری طور پر متحرک ہو گئے۔ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچنے کے لیے اس روٹ پر آنے والی متعدد ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنوں پر عارضی طور پر روک دیا گیا، جس سے کچھ دیر کے لیے ریلوے ٹریفک متاثر رہی۔ وہیں مقامی افراد بھی بڑی تعداد میں موقع پر پہنچ گئے اور لاری کو دھکا دے کر پٹریوں سے ہٹانے کی کوشش کی، تاہم زیادہ وزن ہونے کے باعث تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی۔ بعدازاں ایک بڑی کرین طلب کی گئی، جس کی مدد سے کافی دیر کی مشقت کے بعد لاری کو محفوظ طریقے سے ریلوے ٹریک سے ہٹا دیا گیا۔ لاری ہٹائے جانے کے بعد ریلوے حکام نے ٹریک کا معائنہ کیا اور اطمینان کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت دوبارہ بحال کر دی گئی۔ سید جلیل اظہر سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست کے فرزند سید شہریار اشہر کی عمرہ سے واپسی کے بعد نرمل میں ان کی رہائش گاہ پر ایم اے صدیق، مالک ثانیہ جویلرز، ڈاکٹر ایم اے متین، ڈاکٹر ایم اے رضوان، ڈاکٹر فرحان احمد نے شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سینئر کانگریسی قائد مسٹر انیس احمد خان، شیخ جبار این آر آئی و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر سید جلیل اظہر نے دوست احباب کا خیر مقدم کیا۔ واضح رہے کہ سید شہریار اشہر 2 دن قبل ہی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس ہوئے، جس پر دوست احباب نے انہیں تہنیت پیش کی۔ این ایس یو آئی یعنی کہ نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کی تلنگانہ شاخ نے بھائی بہادر سے وابستہ کئی طلبہ تنظیموں کے ساتھ مل کر 24 جولائی کو ریاست بھر کے تعلیمی ادارے بند رکھنے کی اپیل کی ہے۔ یہ احتجاج طلبہ کے جمہوری حقوق پر مبینہ حملوں اور دہلی میں طلبہ کے خلاف پولیس کارروائی کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس بند کی حمایت اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا اور انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پی ڈی ایس یو، اے آئی ایف ڈی ایس، اے آئی ایس بی، اے آئی پی ایس یو سمیت کئی دیگر طلبہ تنظیموں نے بھی کی ہے۔ این ایس یو آئی تلنگانہ کے ریاستی صدر وینکٹ سوامی نے احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ
یہ بند ملک بھر میں مرکزی حکومت کی تعلیمی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ سے اظہار یکجہتی کے لیے منظم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ دہلی میں احتجاج کے دوران لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو حراست میں لینا اور طلبہ پر مبینہ لاٹھی چارج کرنا جمہوری اقدار اور پرامن احتجاج کے آئینی حق پر حملہ ہے۔ دہلی کے جنتر منتر پر نیٹ امتحان کے پرچہ لیک کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ پر پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال کو چیلنج کرنے والی ایک ہنگامی درخواست کی سماعت سے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی بینچ کی جانب سے انکار کرنے کے بعد مختلف گوشوں سے تنقیدیں کی جا رہی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے عدالت کو بتایا ہے کہ طلبہ پر پولیس کے مبینہ تشدد کے وعدے ویڈیو شواہد موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود عدالت نے مبینہ طور پر کہا کہ ہمارا وقت ضائع نہ کریں، ہمارے پاس ویڈیوز دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اس مبینہ تبصرے پر طلبہ، قانونی ماہرین اور اپوزیشن جماعتوں نے شدید حیرت اور تشویش کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کے ریمارکس پر سوشل میڈیا پر بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے، جہاں کئی صارفین نے سوال اٹھایا کہ اگر عدالت عظمیٰ اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو انصاف کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے۔ ناقدین کا الزام ہے کہ مرکزی حکومت نے نہ صرف میڈیا اور پولیس بلکہ عدالتی نظام کو بھی اپنے اثر و رسوخ میں لے لیا ہے۔ ملک کے مستقبل اور طلبہ کے حقوق کے تحفظ جیسے اہم معاملے پر سپریم کورٹ کے اس مبینہ غیر سنجیدہ رویے پر کاکروچ جنتا پارٹی کے قائدین سمیت بڑی اپوزیشن جماعتوں نے بھی سخت تنقید کی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اس نے اپنی موت کے لیے وزیراعظم کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ راجنا سلسلہ ضلع کے الارڈی پیٹ منڈل کے گاؤں راچرلا گولاپلی میں ایک نوجوان نے پھانسی لے لی۔ اس نے کل رات یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ پولیس کو مقامی واقعے سے خودکش نوٹ ملا جو تیلگو زبان میں لکھا ہے۔ اس نوٹ میں نوجوان نے اپنی موت کا ذمہ دار ملک کے وزیراعظم نریندر مودی کو ٹھہرایا۔ اطلاعات کے مطابق اس نے نوٹ میں یہ بھی گزارش کی ہے کہ اس کے گھر والوں کو پریشان نہ کیا جائے اور اس کی آخری رسومات روایت کے مطابق ادا کی جائے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے نعش کو مرداخانہ منتقل کر دیا اور نوجوان کے خودکش نوٹ میں کیے گئے دعووں اور خودکشی کی اصل وجہ جاننے کے لیے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ ڈی جی بی دفتر میں کانسٹیبل کے طور پر تعینات سوامی نے اپنی سرکاری سروس ریوالور سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، جس نے محکمہ پولیس میں سنسنی پھیلا دی۔ پولیس کے مطابق سوامی رات کی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ آج صبح تقریباً 5:30 بجے وہ واش روم گیا، جہاں اس نے اپنی سروس ریوالور سے خود کو گولی مار لی۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ اس نے گھریلو جھگڑوں اور خاندانی مسائل سے درگزر ہو کر یہ قدم اٹھایا۔ پولیس کو سوامی کی ڈائری سے ایک نوٹ بھی ملا ہے جس میں اس نے لکھا تھا، میں خودکشی کر رہا ہوں، میری بیوی اور بچوں کو کچھ نہ کہنا، وہ بہت اچھے ہیں، میں مرنے کے بعد بھی ان کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات میں ہے مصروف۔ گریٹر حیدرآباد اور اس کے اطراف و اکناف کے تینوں اضلاع حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈچل ملکاجگیری میں جاری خصوصی جامع ندرثانی یعنی کہ SIR مہم کے دوران ایک اہم اور تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ آندھرا پردیش، گجرات، راجستھان، اتر پردیش، آسام، تمل ناڈو، کرناٹک اور تلنگانہ کے دیگر اضلاع سے آ کر حیدرآباد میں قیام پذیر رہنے والوں کی اکثریت نے اپنے آبائی علاقوں میں ہی ووٹر کے طور پر برقرار رہنے کو ترجیح دی ہے۔ BLOs کی جانب سے تقسیم کیے گئے انومریشن فارمز کو شہری واپس نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حکام کا اندازہ ہے کہ تقسیم شدہ فارمز میں سے 20 تا 30% فارمز واپس نہیں ملیں گے۔ اسمبلی حلقے گوشہ محل میں گجرات اور راجستھان کے باشندوں کی بڑی تعداد قیام پذیر ہے۔ جہاں حال ہی میں SIR مکمل ہوا ہے، وہاں اپنے آبائی شہروں میں ووٹ برقرار رکھنے والے افراد اب حیدرآباد میں فارم نہیں بھر رہے ہیں۔ ملازمتوں اور کاروباروں میں مستقل طور پر قیام پذیر چند شہری اپنے آبائی علاقوں کے ووٹ ترک کر کے حیدرآباد میں ووٹ برقرار رکھ رہے ہیں۔ فی الوقت یہ سروے 16 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری ہے، جبکہ پرانے شہر میں SIR کی پیش رفت دیگر علاقوں کے مقابلے کافی بہتر ہے۔ الیکشن حکام کی جاری کردہ تشویشناک اعداد و شمار کے مطابق 20 جولائی تک صرف ضلع حیدرآباد کے 2.5 لاکھ ووٹرز ایبسنٹیز شفٹڈ ڈیکیزڈ زمرے میں شامل ہو چکے ہیں۔ اضلاع رنگا ریڈی، میڈچل ملکاجگیری میں 5% ووٹرز ASO لسٹ میں آ چکے ہیں۔ اندازہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی مکمل کارروائی تک تینوں اضلاع کے 1.2 کروڑ ووٹرز میں سے تقریباً 12 لاکھ ووٹرز کے شناختی کارڈز منسوخ ہو جائیں گے۔ جن ووٹرز کے نام اور سرنیم میں فرق پایا گیا ہے، انہیں نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں اور ایسے لاکھوں افراد اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہو سکتے ہیں۔